अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल माशाल्लाह मौसम जो है अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया हुआ है, हर तरफ बारिशें हो रही हैं। तो इस बारिश में आपको कुछ कमी तो महसूस हो रही होगी, किसी चीज़ को आप लोग याद तो कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जनाब, आज हम लेकर आए हैं आपका फेवरेट नॉवेल जलती बारिश, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार था और ये इंतज़ार काफ़ी तवील भी हो गया है, जिसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। चलें अब मज़ीद जो है आपकी धड़कनों को नहीं बढ़ाते और चलते हैं नावल की थर्ड लास्ट एपिसोड की जानिब। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि इस नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। चलें अब स्टार्ट करते हैं। जलती बारिश, तहरीर हुरिया मलिक, थर्ड लास्ट पार्ट। क्या बकवास है ये, पुलिस को कैसे खबर हो गई? आलम साहब को जब से ये खबर पता चली थी, वो भिपरे हुए शेर की मानद कमरे में चक्कर लगा रहे थे। हो ना हो ये उसी वकील का काम होगा। हाकान साहब ने अपना ख्याल पेश किया तो आलम साहब की झंझलाहट में मज़ीद इजाफा हुआ। वो कोई ऊपरी मखलूक नहीं है कि इसे हर बात की खबर होने लगेगी। आलियान की मौत की खबर पूरे इलाके में मशहूर है। इसके बाद इन्हें ख्वाब में आया है कि वो जिंदा है और आज हवेली से बाहर निकला है। बायां हाथ ज़ोर से खींचते हुए वो दबी दबी आवाज़ में गरजे तो हाकान साहब के चेहरे पे तफक्कुर फैला। फिर ये बात हमें सोचनी चाहिए आलम खाना कि हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन निकल आया है जो हमारे बीच रह के हमारी जड़ें काट रहा है। पहले कोर्ट में फरिश्ते का अगवा, फिर कॉलेज से फरिश्ते का अगवा, बनफशे की गैर मौजूदगी और अब ये स्मगलिंग गैंग समेत आलियान की पुलिस गिरफ्तारी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इस पे अब बहुत ज़्यादा गौर करो खाना, वरना हम सब बेमौत मारे जाएंगे। हाकान साहब ने अब के अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए बमुश्किल मुतवाज़न लहजे में बेटे को हिदायत दी और साथ ही आलियान की गिरफ्तारी की खबर मरजान बेगम से छुपाने को भी कहा, क्योंकि आलम साहब ने एक मंझे हुए वकील को हायर किया था जो बगैर इनके नाम के अब इन सब की रिहाई की तगोदो में था। पुलिस की गाड़ी जब एक झटके से रुकी तो आलियान ने झुका हुआ सर उठा के बाहर की जानिब देखना चाहा तो थाने की जलती लाइट्स ने पल भर को इसकी आंखें चुंधिया सी दी। ऑफिसर, तुम बिना किसी एफआईआर के हमें जेल में नहीं डाल सकते। जैसे ही इन तीनों को आदमियों को जेल में डालने के लिए ले जाया जाने लगा तो इनमें से एक जोर से धाड़ा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है कि एफआईआर नहीं काटी गई, बल्कि एफआईआर एक हफ्ते पहले की दर्ज है और तुम लोगों का अरेस्ट वारंट भी तब का जारी है। ऑफिसर का लहजा संजीदा था, जबकि इनकी बातें सुन के आलियान ने चौंक के इन्हें देखा। किसने दर्ज करवाई है एफआईआर? इनमें से एक भड़का तो सिपाही ने हथकड़ी को झटका दिया। ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम लोग जाओ और अपने शाही कमरे में जाके आराम करो। अब की बार ऑफिसर का लहजा खासा खुश्क था। हमें पहले हमारे वकील, इसने फिर बोलना चाहा जब ऑफिसर ने दुरुस्ती से इसकी बात काटी। जिसने तुम्हारी एफआईआर दर्ज करवाई है वही तुम्हारा वकील है और वही तुम्हारा जज। इसलिए अब जुबान बंद करके जाओ यहाँ से, वरना रात के इस पहर तुम लोगों की आवाज़ इस तरह से बंद की जाएगी कि किसी को कानों कान खबर भी ना होगी। बुलंद लहजे में दी गई वार्निंग पे एक खूंखार निगाह ऑफिसर समेत आलियान पे डालते हुए वो तीनों हथकड़ी की जंजीरें पकड़े सिपाहियों के साथ जेल की जानिब बढ़ गए। सर, इसका क्या करना है अब? इनके जाने के बाद एक सिपाही ने लब बस्ता से आलियान की जानिब इशारा किया। अभी बैरिस्टर साहब ही फैसला करेंगे। ऑफिसर की बात सुन के आलियान पूरी जान से ठिठका। शहरियार लाला? इसका पूरा वजूद इस वक्त हालत बेयकीनी में था। वो कैसे जानते हैं मेरे बारे में? और अब ऐसे बर वक्त इनका ये अमल? वो जितना सोच रहा था इतना ही इसका दिमाग शल हुआ जा रहा था। शहरी, वो तेज तेज चलता हुआ बाहर की जानिब बढ़ रहा था जब शहीर की बुलंद आवाज़ पे चारों नाचारी से अपने कदम रोकने पड़े। कहाँ जा रहे हो? इसने नज़दीक आते ही सवाल दागा तो शहरियार की कुशादा पेशानी पे बल पड़े। तुम मेरे असिस्टेंट कब से बन गए?
اس کا لہجہ کسی قدر تنزیہ تھا لیکن شہیر نے خود پہ قابو پایا۔ کنٹرول خانہ کنٹرول، اس بات کا بدلہ آج نہیں کل۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ دل ہی دل میں بولا، مجھے ایسا کوئی مرض لاحق نہیں ہے، یہ سوال آپ کی بیگم کی طرف سے تھا۔ اس کی بات سن کے شہریار الجھا۔ فرشتے کی طرف سے؟ اس نے دہرایا۔ اگر تو ایک ہی بیگم ہے تو یقیناً فرشتے ہی نام ہوگا، اور اگر کوئی اور بھی ہے تو بہت معذرت، میری رسائی ابھی تک صرف فرشتے نامی بیگم تک ہی ہے۔ نہ کرتے ہوئے بھی اس کی زبان اچھا خاصا کام دکھا گئی تو شہریار بھنا اٹھا۔ کام کی بات کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے خشک لہجہ اپنایا تو شہیر جلدی سے سیدھا ہوا۔ ہاں تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ بھجائی پوچھ رہی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ شہر جا رہا ہوں، خیریت؟ ایک نظر ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھی شہر جانا ہے، شاید شادی کے لیے کچھ خریدنا ہے۔ شہیر نے سنجیدگی سے کہا تو شہریار نے موبائل پہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا پھر جلدی کرو۔ اس کے لہجے کی بے توجہی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ شہیر کی بات سن نہیں پایا تھا، لیکن شہیر کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اوکے، تم یہی انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ خوشی سے چور وہ اسے رکنے کا اشارہ کرتا واپس پلٹا تو شہریار نے انسنا کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ارے بھاجائی، آپ یہاں بیٹھی ہیں جبکہ میں آپ کو سارے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں۔ گلالئی کمرے میں داخل ہوتی ماتھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو شہر گل کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف فرشتے نے چونک کے اسے دیکھا۔ ارے میں نے کہاں جانا ہے، میں تو آج کل بس گل کے پاس ہی ہوتی ہوں، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، اب گل کے علاوہ شوہر کو بھی یاد کر لیں۔ لالا کا پیغام آیا ہے کہ جلدی سے تیار ہوں، شاید سجاول لالا کے گھر جانا ہے۔ گلالئی نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو فرشتے الجھی۔ لیکن انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر پہلے وہ خانم سے ملنے آئے تھے تو میں بھی خانم کے پاس ہی تھی۔ فرشتے کے لہجے میں ہلکا سا نروٹھا پن در آیا تو گلالئی گڑبڑائی، جبکہ گل خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی آپ جلدی کریں نا، وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ گلالئی نے جلدی مچائی تو فرشتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھاجائی، وہ گلابی رنگ کی فراک پہنیے گا، بہت پیاری لگتی ہے آپ کو۔ گل نے پیچھے سے آواز دی تو وہ مسکرائی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور باہر نکل گئی۔ ارے آپ کہاں پیر پوٹی بنی چل دی ہیں؟ زرسانگا نے ہلکے گلابی رنگ کے فراک کے ساتھ ہم رنگ دوپٹے پہ بڑی سی سفید رنگ کی چادر لیے ہلکی سی لپسٹک لگائے فرشتے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو گلالئی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، کیونکہ وہ فرشتے کو باہر لانے سے قبل سب کو کمروں میں بھیج چکی تھی، لیکن یہ BBC نیوز نہ جانے کہاں چھپی تھی۔ یہ شرفوں والے کام تم نے کب سے شروع کر دیے ہیں؟ اچانک شہیر کی آمد پر زر کو جواب دینے کے لیے فرشتے کے نیم باں ہوتے ہونٹ واپس بند ہوئے تو شہیر نے گلالئی کو نامحسوس سا اشارہ کیا۔ جب سے ہم نے تم جیسوں سے اپنی لڑکی بچانا شروع کی ہے۔ زر بھی فرشتے کی تیاری فراموش کرتی اس کی جانب مڑی تو گلالئی فرشتے کا بازو کھینچتی دروازے کی جانب لپکی۔ وہ سامنے لالا کی گاڑی ہے، جلدی جائیں۔ گلالئی نے گاڑی سٹارٹ ہوتے دیکھی تو جلدی سے اسے باہر کی جانب دھکیلا تو وہ ہڑبڑاتی ہوئی اس کے عجیب سے رویے پہ حیران ہوتی اپنا منہ چھپائے گاڑی کی جانب لپکی، جبکہ دوسری جانب شہیر زرسانگا کو چھیڑ کے اڑن چھو ہو چکا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتی گاڑی میں بیٹھی تو موبائل کان اور کندھے کے بیچ پھنسائے شہریار نے بنا دیکھے گاڑی سٹارٹ کر دی اور بہت تیزی کے ساتھ گیٹ سے باہر نکالی۔ نہیں، میں ابھی حویلی سے نکلا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ کورٹ جانے سے پہلے میں جیل سے ہوتا چلوں، پھر اس کے بعد تم سے ملتا ہوں۔ اس کے جیل جانے کی بات پر اس کے پہلو میں بیٹھی فرشتے الجھی۔ یہ جیل جائیں گے تو پھر مجھے کیوں ساتھ لیا؟ اس کا دل مزید خفگی سے بھر گیا کہ یہ شخص اس قدر مشکل پسند کیوں تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بات کرتے کرتے اسے غیر معمولی سا احساس ہوا تو اس نے ہلکی سی گردن گھما کے دیکھا تو لب میکانکی انداز میں ہلے اور اس نے کال بند کر کے موبائل ڈیش بورڈ پہ پھینکا۔ آپ؟ شہریار کی سیاہ آنکھوں میں الجھن سی تیر رہی تھی۔ کیوں، آپ کو کسی اور کا انتظار تھا؟
وہ جو اسے کسی اور جملے کی توقع کر رہی تھی، اس کی حیرانگی پہ تنزیہ انداز میں بولی تو شہریار کی بھویں سکڑیں۔ شہیر کی طرح اس نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے اس وقت لگا تھا کہ شاید وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں کون سا کسی کی اسسٹنٹ ہوں؟ اس کے اس قدر روکھے رویے پہ بمشکل خود پہ ضبط کرتی وہ تیکھے لہجے میں بولتی رخ موڑ گئی تو شہریار نے ایک نظر نسبتاً سنسان روڈ پہ ڈالتے ہوئے گاڑی ایک سائڈ پہ روکی۔ اسسٹنٹ تو میں آپ کو کسی کی بننے بھی نہیں دوں گا، لیکن ایک بات تو بتائیں۔ گاڑی ایک سائڈ پہ روک کر اس نے گاڑی کے شیشوں پہ ڈارک شیڈز لگاتے ہوئے رخ اس کی جانب کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ بنا کچھ کہے رخ یوں ہی موڑے بیٹھی رہی، جبکہ سفید چادر ابھی تک چہرے کو ڈھکے ہوئے تھی۔ مجھ سے ملنے کا ارادہ تھا تو گھر ہی بتا دیتی نا مجھے، اب یہ گاڑی مجھے کچھ سوٹیبل نہیں لگ رہی۔ اگلے ہی لمحے شہریار کی مسکاتی آواز سن کے اس کی بے نیازی پھک سے اڑی اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ ایک تو وہ پہلے ہی اس سے گریزاں تھا ان دنوں، دوسرا اس کا ملنے پہ ایسا رویہ نہ جانے کیوں اسے سلگا رہا تھا۔ مطلب تو بہت واضح ہے نا، اب اس قدر تیاری کے ساتھ آپ یوں اچانک آئی ہیں، میں اسے کیا سمجھوں؟ قدرے اس کی جانب جھکتے ہوئے وہ بولا تو وہ پری کھسکی۔ آئی نہیں ہوں بلکہ آپ کے کہنے پہ بھیجی گئی ہوں، لیکن آپ کو برداشت نہیں ہو رہی تو واپس چھوڑ آئیں۔ سبکی کے احساس کے ساتھ اس کی آنکھیں جھلکنے کو بے تاب تھیں، جبکہ اس کی بات پہ شہریار چونکا ضرور لیکن بنا کچھ ظاہر کیے وہ مزید اس کی جانب جھکا۔ فی الحال تو مجھ سے آپ کی چادر کا یہ پلو برداشت نہیں ہو رہا، بھاری لہجے میں بولتے ہوئے اس نے چادر اس کے چہرے سے سرکائی تو نگاہ جیسے الجھ سی گئی۔ شدت ضبط سے گلابی ہوتے چہرے پہ ہلکی سی لائٹ لپسٹک نے اس کی نگاہوں کو بری طرح سے جکڑ لیا۔ اس کی اس بے ساختہ حرکت اور نگاہوں کی بے باک لپک میں جزبز ہوتے اس نے پیچھے کو کھسکنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے ہی نگاہ اٹھائی تو اس کی نگاہوں کا مرکز جان کے اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے ایک چور نگاہ سنسان راستے پہ ڈالتے ہوئے گاڑی میں چھائی معنی خیز خاموشی اور اس کی نگاہوں کے شوخ تقاضوں سے گھبراتے ہوئے جلدی سے ہتھیلی اپنے چہرے کی جانب بڑھائی اور اپنے ہونٹوں پہ رگڑ دی۔ اس کی اس اچانک حرکت پہ شہریار کی سیاہ آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر بے یقینی اور پھر ایک دم سے شوق چمک لہرائی تو اس کا زندگی سے بھرپور قہقہا گاڑی میں گونج اٹھا۔ بہت ہی فضول اور ناکام حرکت تھی، مسکراتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے فرشتے کا بازو پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے مرر کی جانب اشارہ کیا تو اس کے کندھے سے لگی۔ فرشتے نے اس اچانک افداد پہ بخلاتے ہوئے جیسے ہی مرر پہ نگاہ ڈالی تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ ہونٹوں سے لپسٹک ختم کرنے کی اس کی فضول سی کوشش اس کی ہونٹوں کو اب مزید جلا بخش چکی تھی اور اس کے ہونٹ سرخی دکھاتے توجہ کا مرکز بن رہے تھے۔ آپ نے اگر ملکہ لوگوں کے گھر نہیں جانا تو مجھے پہلے وہیں چھوڑیے گا، پھر جائیے گا آپ جیل۔ اس آکورڈ سچویشن میں جب وہ مزید نزدیکی پہ آمادہ ہوا تو فرشتے جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی اور کترائے سے لہجے میں بولتی اپنی چادر دوبارہ سے اپنے چہرے پہ پھیلا گئی۔ جب آپ آ ہی چکی ہیں تو پھر کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ مجھ پہ چھوڑتے ہوئے اس سفر کو انجوائے کریں۔ ساری ٹینشنز اور کام اس لمحے پسے پش ڈالتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس لمحے اسے یوں واپس حویلی چھوڑنے گیا تو وہ ضرور ہرٹ ہوگی، اور شہریار افریدی کبھی بھی فرشتے افریدی کی دل آزاری یا افسردگی کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ ارے جیو شاہمیر کی جان! ان دونوں کی روانگی کے بعد جب گلالئی اندر کی جانب بڑھی تو اسے دیکھ کے شہیر نے نعرہ لگایا تو وہ جھینپ گئی۔ بکو نہیں، تمہاری وجہ سے لالا اور بھاجائی سے جھوٹ بولا ہے، اب جلدی کرو۔ گلالئی اپنی جھمپ مٹانے کو جلدی سے بولی تو وہ مسکراہٹ دباتا سر ہولے سے ہلاتے ہوئے ایک چھلاوے کی مانند وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسی کمرے کے باہر کھڑا تھا جہاں سے کچھ دیر قبل فرشتے نکلی تھی۔ اسے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور پھر چھپاک سے اندر گھس گیا۔ او مڑا آپ!
जहाज़ी साइज बेड पे बैठी गुल का रुख दरवाजे की जानिब ही था, इसलिए जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो एक झटके से उठ बैठी। अरे, इतनी बेताबी से कौन इस्तकबाल करता है यार, बंदा बशर होश भी खो सकता है। इसकी शरारती आवाज़ पे वो होश में आई तो फ़ौरन सर पे दुपट्टे को खींच के चेहरे पे गिराया तो वो जी भर के बदमज़ा हुआ। मेरी माधुरी डिशकत, मैंने तुम्हारा ये खूबसूरत दुपट्टा देखने के लिए इतना तरद्दुद नहीं किया, इसने फ़ौरन कहा तो वो अनसुनी करती रुख मोड़ गई। आप जाएं बाहर, अगर किसी ने आपको देख लिया ना तो फिर आगाजान हम दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे, वो दबे दबे लहजे में बोलती पल्लू अपनी मुट्ठी में दबोच गई। ई जमा दिक दिक निचली पनीर दा, ये छोड़ो मेरी धक धक गर्ल, जब प्यार किया तो फिर डरना क्या, वो सीना चौड़ा करके कहता हुआ जब इसके नज़दीक हुआ तो अगले ही पल इसकी बुलंद चीख पे उछल पड़ा। पागल हो गई हो, ऐसे क्यों चिल्लाई, सारी आशिकी भूलते हुए इस पे चढ़ दौड़ा। मेरे इतने करीब क्यों आ रहे थे आप, इसकी नरूठी आवाज़ पे वो जल उठा, तुम्हारा दुपट्टा ओढ़ने के लिए। इसके सुलगते लहजे पे गुल की दबी दबी हंसी निकल गई। ये तबस्सुम ज़रा मेरे सामने झलकाओ ना, इसकी हंसी महसूस करके इसने बिना इसे समझने का मौका दिए इसका दुपट्टा पीछे को उल्टाया तो अगले ही पल अपनी हथेली इसके होंठों पे जमाई। अल्लाह का वास्ता है खानज़ादी, चिल्लाना मत, क्योंकि मैं लंगड़ाते हुए बारात नहीं लाना चाहता। इसके इल्तिजाइया लहजे पे शहर गुल ने किस्मसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वो शराफत का मुजाहिरा करते इसे छोड़ता 2 कदम पीछे हुआ। क्या करने आए हैं आप, अपना तनफ़ुस बहाल करते हुए इसने इस्तफसार किया तो वो बरजस्ता अंदाज में बोला, तुम्हें देखने। इसकी बेसाख्तगी पे इसका दिल धड़क उठा। था तो मैं तुमसे नाराज़, लेकिन मैं तुम्हें देखे बगैर इतने दिन नहीं निकाल सकता, और वैसे भी मुझे देखना था कि मेरे नाम होने के लिए मुझसे गुरेज़ा तुम कैसी लगती हो। इसके चेहरे का गुलाल देखते हुए वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ तो वो मज़ीद ब्लश करने लगी। मेरे ख़्याल में मुझे चले ही जाना चाहिए, वरना मुझे शिद्दत से मलाल होने लगेगा कि निकाह क्यों नहीं करवाया पहले। बेबाक लहजे में बोलता वो इसे बौखलाने पे मजबूर कर गया। भाजाई को आपने कहीं भिजवाया है ना। जब वो कुछ देर इसे यूं ही तकता रहा तो वो मौजू बदलने के लिए बोली तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अरे मेरी क्या औकात, मैंने तो बस 2 आशिकों को अकेले मिलने का मौका दिया है। दांत नकोसते हुए वो अपने कारनामे का एतराफ़ कर गया, जबकि वो अफसोस से इसे देखने लगी जो अब इसे तफसीलन अपने कारनामे के मुतालिक बता रहा था। इसी लम्हे दरवाजे की दस्तक पे वो दोनों उछल पड़े। ये कौन आ गया है, वो हौले से बुड़बुड़ाया तो गुल ने परेशानी से इसे देखा। अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैंने आपको नहीं छोड़ना, वो रूहान से अंदाज में दरवाजे को देखते हुए बोली तो शहीर ने इसकी जानिब देखा। तो मैं कब चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो, यूं ही थामे रखो मुझे हमेशा, इसका हाथ थाम के दिल पजीर अंदाज में बोलता हुए इसे चिढ़ा गया। जाग जाएं, वरना यूं ही हाथ थामे एक साथ दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, वो दबे दबे लहजे में बोलती एक झटके से अपना हाथ छुड़वा गई। इसी लम्हे बहुत बुरी तरह से दरवाज़ा पीटा गया तो दोनों की सांसें खुश्क हुईं। दोनों भंग पी के सो तो नहीं गए, दरवाजे के पार से गुलालई की मध्यम मगर गसीली आवाज़ सुन के शहीर ने तशक्कुर भरा सांस लिया और आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला। जल्दी से निकलो यहाँ से, क्योंकि मोरे अपनी फ़ौज के साथ यहाँ ही आ रही हैं। गुलालई ने इसे कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर बाहर को धकेला तो वो इस इज्जत अफजाई पर खून के घूंट भरता 9-2-11 हो गया, जबकि दूसरी जानिब गुलालई ने गुल की जानिब देखा जो इसे बुरी तरह से घूर रही थी। भजाई साहब, झूठ बोलते शर्म तो नहीं आई, गुल ने दोनों हाथ पहलुओं पे जमाते हुए कहा तो वो खजल सी हो गई, लेकिन फौरन संभलते हुए बोली, मुलाकात करके तुम्हें ख्याल आया। गुलालई के कहने पे वो खिसिया गई। इसी लम्हे मोरे के साथ बाकी सब ने कमरे में कदम रखा तो वो दोनों भी इनकी जानिब मुतवज्जा हुई जो मोरे के लाए गए ज़ेवरात को दिलचस्पी से देख रही थी। मलिका किधर हो, राइमा बेगम ने फ़ोन सोफे पर रखते हुए इसे आवाज़ लगाई तो वो बालों का
جوڑا کستی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ کیا بات ہے اماں؟ اس نے کرسمندی سے پوچھا۔ سجاول کا دوست اور اس کی بیوی ڈیٹ فکس ہونے کی مبارکباد دینے آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ اہتمام کر لو۔ رائمہ بیگم کی اطلاع پہ اس کی ساری کرسمندی ہوا ہو گئی اور وہ فوراً سیدھی ہو کے بیٹھی۔ فرشتے بھابھی آ رہی ہیں؟ اس نے پرجوش انداز میں پوچھا تو رائمہ بیگم نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب اتنی ایمرجنسی میں کیا بناؤں؟ اس کو نئی فکر نے آن گھیرا۔ منہ بنا لو، کیونکہ اتنے کم وقت میں ایک یہی کام تم بہتر طریقے سے کر سکتی ہو۔ عقب سے آنے والی دل جلاتی آواز پہ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس خاصا فریش دکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی بے مروتی پہ رائمہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا۔ تم سے ملنے آیا ہوں، شریف اور مسکین شوہر ہوں، صبح شام بیوی کا درشن نہ کروں تو گزارا نہیں ہوتا۔ بے شرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ کے براجمان ہوا تو وہ ڈھٹائی اور اس کی بے شرمی کے اس مظاہرے پہ رائمہ بیگم کو دیکھ کے رہ گئی۔ میری ساس کو مت گھورو، بد نظر جلدی لگ جاتی ہے انہیں۔ تم اگر گھورنا ہی چاہتی ہو تو میرا مکھڑا حاضر ہے۔ رائمہ بیگم کو بازو کے حصار میں لیتے ہوئے وہ مزید شرارت کو طوالت بخشنے لگا تو ملکہ کا ضبط جواب دینے لگا۔ کل تو مجھے اپنی تمام ڈگریز چیک کروانا تاکہ میں دیکھ تو سکوں تم نے فضول بکواسیت کی ڈگری کس کالج سے لی ہے۔ تیکھے لہجے میں بولتی وہ رف ٹف سے حلیے میں اسے بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ان دونوں کو ہمیشہ کی طرح لڑتے دیکھ کے رائمہ بیگم بولنے کی کوشش کرتی، لیکن دونوں ان سے پہلے ہی ایک دوسرے کی مٹی پلیت کرنے لگتے۔ دیکھا ساسو ماں، میرے سچے اور کھرے جذبات کو یہ لڑکی کیسے فضول بکواسیات کا نام دے رہی ہے۔ سجاول نے رائمہ بیگم کو بھی اب کی بار شامل گفتگو کرنا چاہا۔ اس کو تو چھوڑ ہی دو تم، یہ تو ہے ہی پاگل۔ رائمہ بیگم کی بات پہ اسے پتنگے لگ گئے۔ تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں کرنی اس ہوش مند سے شادی۔ دونوں خواتین مل کے نا شہزادہ سلیم کے لیے لڑکی ڈھونڈ لیں۔ خفگی سے کہتی وہ کچن کی جانب جانے لگی۔ لڑکی تو ڈھونڈ لیں، لیکن مجھے ایک پاگل ہی چاہیے بس۔ سجاول نے ہانک لگائی تو اس نے تفاخر سے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا، لیکن پاگل کی جانب سے انکار ہے۔ اپنی بات کے جواب میں جب اسے سجاول کے جناتی کہے کے ساتھ رائمہ بیگم کی بھی ہنسی سنائی دی تو اپنے بے وقوف بنائے جانے پہ دانت کچکچاتی ہوئی واپس پلٹی اور کشن اس کی سمت اچھالتی بتلا لینے لگی۔ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ سجاول کے گھر سے واپسی پہ جیسے ہی اس نے گاڑی ایک شاپنگ مال کے سامنے روکی تو فرشتے نے فوراً استفسار کیا، یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ شہریار نے جواباً سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ جزبز ہو گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ نہیں کرنی۔ اگلے ہی لمحے وہ دو ٹوک انکار کر گئی، کیونکہ گزشتہ تجربہ اسے یاد تھا۔ اب آپ کے لیے شاپنگ میں کسی اور کے ساتھ کرتا ہوا آپ کو ہرگز اچھا نہیں لگوں گا، شہریار نے گہرے لہجے میں کہا تو وہ جھنجھلائی۔ لیکن میری شادی کی ساری شاپنگ مورے اور خانم نے کر لی ہے، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، کیونکہ ان دنوں اس کے جو تیور تھے اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ واقعی ویسی شاپنگ پہ اتر آتا۔ وہ شاپنگ آپ کی دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن یہ شاپنگ آپ ذاتی میرے لیے کریں گی۔ مدھم لہجہ کچھ جتاتا ہوا محسوس ہوا تو دھڑکنوں نے لے بدلی۔ نفرت کرتے ہوئے ایسی عنایتیں؟ اس نے نگاہ اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کا ارادہ جانچنا چاہا۔ ابھی نفرت اور محبت کے کھیل کو نہ چھڑیں، کیونکہ دونوں سے الجھنا آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ابھی فقط اپنی خانم کا بیٹا سمجھ لیں۔ گہرے لب و لہجے میں بولتا وہ اسے مزید الجھا گیا، جبکہ اس کی پہلی بات سے دل کو دھچکا سا لگا۔ میں ایسے ہی خانم کے بیٹے کے ساتھ خریداری نہیں کر سکتی، اس نے بے مروتی سے کہتے ہوئے گویا بدلہ لینا چاہا۔ چلیں پھر شوہر سمجھ لیں، کیونکہ شوہر کے ساتھ تو آپ پہلے بھی آ چکی ہیں، محبت اور نفرت کے چکر سے بالاتر ہو کے۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پہ فرشتے کا وجود ساکت ہو گیا، جبکہ وہ
اب گاڑی سے اترتا اس کی سائڈ آیا تو وہ اس کے پہنچنے سے قبل دروازہ کھولتی نیچے اتری۔ مجھے نفرت و محبت کے چکر میں نہ الجھائیں، بلکہ جو کچھ کرنا ہے وہ کھل کے کریں، کیونکہ ڈرتے تو آپ ویسے بھی کسی سے نہیں ہیں۔ اس کے عجیب سے رویے پہ کڑتی وہ تلخ لہجے میں کہتی اس کے بغیر ہی آگے کو بڑھی تو شہریار نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ آغا جان، میں نے آپ کے کہنے پہ بنفشے کی تلاش شروع کی تھی، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے کوئی تسلی بخش خبر نہیں سنائی۔ بنفشے کی طویل ہوتی غیر حاضری پہ اپنی ہمت کھوتے حبیب صاحب جیسے ہی بیٹھک میں داخل ہوئے تو بنا تہمید کے بولے، مر چکی ہے وہ، جا کے منا لو سوگ اس کا۔ حاقان صاحب جو کہ پہلے ہی ان آدمیوں کی گرفتاری اور اس کے ساتھ ہی آلیان کی تھانے سے اچانک غیر موجودگی سے پریشان تھے، ان کے اچانک پوچھے جانے پہ بھڑک اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حبیب صاحب نے بے یقینی اور دکھ سے انہیں دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں تمہاری بیٹی مر چکی ہے، بلکہ دونوں ہی مر چکی ہیں۔ ان پہ فاتحہ پڑھ لو اور آئندہ ان کا ذکر نہ کرنا میرے سامنے۔ انہوں نے سپاکی سے اپنی بات دہرائی تو حبیب صاحب کے سینے میں اچانک درد کی ایک تیز لہر دوڑی تو وہ لڑکھڑائے۔ میں سمجھا تھا کہ میرے بچوں کو یہاں بہت پیار اور توجہ مل رہی ہے، لیکن میں سینے پہ ہاتھ دھرے وہ پرتعصب لہجے میں بولتے ایک دم سے حواس کھوتے زمین پہ آ گرے تو لمحے بھر کو حاقان صاحب کا وجود تھما۔ اب یہ کیا نئی مصیبت آن پڑی ہے؟ بیزاری سے کہتے ہوئے انہوں نے ملازم کو آواز لگائی اور خود عالم کو فون ملانے لگے۔ ایسے آپ کو چھپ چھپ کے کسی لڑکی کے کمرے میں جاتے ہوئے خانم دیکھ لیں تو حویلی میں طوفان آ جائے گا۔ کھانے کی ٹرے پکڑے زیب نے ظہیر افریدی کے ساتھ چلتے ہوئے زبان چلائی تو انہوں نے بے دریغ اسے گھورا۔ یہ کون سا چور طریقہ ہے؟ اور وہ لڑکی میرے لیے بیٹیوں جیسی ہے، اس لیے تمہیں طوفان کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سرد لہجے میں اسے کہتے ہوئے بنفشے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ آپ روتی رہی ہو؟ وہ ٹرے میز پہ رکھ رہا تھا جب ظہیر صاحب کی آواز پہ اس نے متجسس نگاہیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو نگاہ اس کی نم آنکھوں سے ٹکراتی پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ کسی کی نم آنکھیں اتنی بھی پیاری ہوتی ہیں؟ دل ہی دل میں کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ میں یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی، آپ مجھے واپس بھجوا دو، میں خانم کو جا کے ساری بات بتا دوں گی۔ ادھر کمرے میں دم گھٹتا ہے۔ اس کی روتی آواز پہ اس کی محبت ٹوٹی تو دیکھا ظہیر افریدی اسے گھورتے ہوئے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے گڑبڑاتا ہوا برتن میز پر لگانے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات، لیکن آپ حویلی واپس نہیں جا سکتی کیونکہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو سب سے ملوا دوں گا۔ آج ہمارے بھتیجے اور بھتیجی کی ڈھولک ہے تو میں رات کو آپ کو فرشتے سے ملوا دوں گا۔ ظہیر صاحب نے اسے تسلی دی تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ تبھی زیب نے وہاں سے باہر جانے میں عافیت سمجھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر مزید وہاں کھڑا رہا تو لڑکی کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی۔ سر، یہ والا کلر پیک کروں یا یہ والا؟ سیلز گرل نے اس کے سامنے سرخ اور مونگیا کلرز کی ساڑیاں رکھتے ہوئے استفسار کیا تو شہریار نے فرشتے کی جانب دیکھا جو ہرگز بھی ساڑیوں کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ دونوں پیک کر دیں۔ اس کی بھاری حکمی آواز پہ دانستہ لاپرواہی جتاتی فرشتے جل اٹھی۔ بے شک 4 پیک کروا لیں، میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ باندھا۔ آج رات آپ یہ والی ساڑی پہن رہی ہیں۔ قدرے اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے مونگیا رنگ کی ساڑی کی جانب اشارہ کیا تو فرشتے نے خمدار پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ یہ فرمائشیں تب کیجیے گا جب محبت اور نفرت کے چکر سے نکل کے یہ کنفرم کر لیں کہ نبھانا کیا ہے، محبت یا نفرت۔ خشک لہجے میں بولتی وہ فاصلہ بڑھا گئی۔ آنکھوں کی زبان کیوں نہیں پڑتی؟ انہیں دیکھیں اور بتائیں کہ یہ مائلے با محبت ہیں یا نفرت۔ شاپنگ کے بعد جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے تو شہریار نے رخ اس کی جانب موڑتے ہوئے موضوع گفتگو وہیں سے جوڑا تو وہ جزبز ہو گئی۔
ये कोई जगह है आंखों की जुबान पढ़ने की? वो इसकी आंखों में ना देखने की पूरी कोशिश करते हुए कुतराए हुए लहजे में बोली, तो इसने एक झटके से इसे अपने नज़दीक किया तो फरिश्ते ने बेसाख्ता पलकें उठाईं। तो फिर आप क्यों बेमौका नफ़रत और मोहब्बत के चक्कर में उलझ रही हैं? इसकी बड़ी बड़ी आंखों में अपनी नज़रें गाड़ते हुए वो पुरतपिश लहजे में बोला तो वो इसकी गिरफ्त में किसमिसाई। ये चक्कर आपको उलझा देगा। कहा ना, जो मौका आया है इसे गुजर जाने दें, फिर बिठाएंगे एक दूसरे को अदालत में और फिर देखेंगे किसकी जफाओं का पलड़ा भारी है। गंभीर लहजा फरिश्ते की रीढ़ की हड्डी तक सनसना गया। इसने पीछे हटना चाहा, लेकिन वो इसे मौका दिए बगैर इसके चेहरे पे झुका और इसके चादर से ढके होंठों को नरमी से छूता सीधा हुआ तो इसकी धड़कनों ने शोर मचा दिया। ये कहाँ जा रहे हैं हम? गाड़ी गांव की जानिब ना मुड़ते देख के इसके लब बेसाख्ता सरसराए तो शहरयार ने बिना इसकी जानिब देखे संजीदगी से कहा, किसी अपने से मिलने। इसके जवाब पे वो हैरान रह गई। इसकी ये हैरानी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब वो इसे लिए एक कतई अनजान घर में दाखिल हुआ। शहरयार, इसने अभी कुछ कहना चाहा, जब खटके की आवाज़ पे इसने पलट के देखा तो निगाहों के सामने गोया हफ्तों अकलीम घूम गए। आलियान, इसके लब बेआवाज़ हिले। जारी है। तो जनाब, कैसी लगी आपको आज की ये मेगा एपिसोड? यकीनन आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं इस नावल के सेकंड लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।